پر LC کھولنے کی اجازت دی گئی. حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ، ترقیاتی ممالک میں انوینٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی. مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر ملکی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے. بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے. ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے. جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے. یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے. یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے. جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے. جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے. زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے. جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں. اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے. نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے. ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں. اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے. اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے. چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز
کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے۔ یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں، تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشیل پھر پے کرتی ہے۔ اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔ درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی $6 ارب ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے، جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے۔ یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں۔ اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے، جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کیے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن سروسز، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز۔ میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے۔ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے، اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے۔ عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ